الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ساتھیوں، قابل قدر دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جس قدر ہمارے اور آپ کے اوپر انعامات ہیں، انہیں انعامات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہمیں اور آپ کو قرآن پاک دیا. کون قرآن پاک دوستو؟ کون سا قرآن پاک؟ وہ قرآن پاک جس سے عمر کی زندگی بدل کر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن جاتے ہیں. دوستو، آپ سب جانتے ہوں گے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں حرم میں بیٹھ کر کے مشرکین مکہ میٹنگ کر رہے ہیں، پلان بنا رہے ہیں کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گردن کون کاٹ کے لائے گا، کون آپ کا سر اتار کے لائے گا. عمر اٹھتے ہیں جذبات میں کہ ابھی میں سر لے کر کے آ رہا ہوں. بڑے تیز میں نکل کر کے جاتے ہیں کہ جا کر کے رحمت دو عالم کا چراغ بجھا دیتا ہوں، اور نکل کر کے جاتے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، حالات کو دیکھتے ہیں، ڈر جاتے ہیں. غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں. کہتے ہیں کہ تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید ان کا غصہ کم ہو جائے گا، لیکن عمر ہے کہ ان کا غصہ اور زیادہ بڑھ گیا. بہن بہنوئی کے گھر پہنچتے ہیں. ایک صحابی ہیں جو بہن بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے ہوتے ہیں، اور مارے غصے کو اپنے بہنوئی سے الجھ جاتے ہیں، ان کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. بہت مار پیٹ ہونے کے بعد میں بہن بچانے کے لیے آتی ہیں اور زبان درازی کرتی ہیں، چھڑانے لگتی ہیں اپنے شوہر کو. عمر کہتے ہیں، عمر کو خیال آتا ہے کہ جو بہن ہمارے سامنے کبھی بولی نہیں تھی، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ اس طریقے سے زبان درازی کر رہی ہے؟ پوچھا کہ آخر بات کیا ہے؟ بولی، عمر یہ ہو نہیں سکتا ہے، میرے جسم کے اگر ایک ایک بوٹی کو کتے نوچ لے جائیں لیکن میں اسلام سے پھر جاؤں یہ ناممکن ہے. عمر پوچھتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے، کیا چیز تمہارے پاس ہے، کس چیز نے تم کو اس طریقے سے بدل دیا ہے؟ تو وہ قرآن کی وہ آیت پیش کرتی ہیں. دوستو، سورہ طٰہٰ کی صرف 5-6 آیت آدھا صفحہ پڑھتے ہیں اور اس سے ان کی عمر زندگی بدل جاتی ہے. دوستو، اور وہی قرآن ہے جس سے ہم لوگوں نے رشتے کو توڑ رکھا ہے. وہی قرآن ہے دوستو جس سے ہم لوگ بھلا کر کے اور طاقوں میں رکھ دیے ہیں. دوستو، میں نے قرآن پاک کی وہ آیت پڑھی ہے، وہ سورت پڑھی ہے جو کہ سارے بھائیوں کو یاد ہوگی، سارے بھائیوں کو یاد ہوگی. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. دوستو، یہ بہت چھوٹی اور مختصر سی صورت ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ عائشہ، سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ کر کے سویا کرو، سونے سے پہلے پورا قرآن پڑھ کر کے سویا کرو. پوچھتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، پورا قرآن میں کیسے پڑھوں؟ رحمت دو عالم فرماتے ہیں، قربان چاہیے رحمت دو عالم کے اوپر. فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے 3 مرتبہ جس نے سورہ اخلاص پڑھ لیا اس کو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے. یہ بتانے والا کون ہے دوستو؟ یہ رحمت دو عالم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دوستو، آپ سارے بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ یہ سورہ اخلاص ہی ہے، کہ یہ سورہ اخلاص دوستو مکی ہے. مکی اور مدنی ان صورتوں کو کہا جاتا ہے یا ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ جو ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی مکہ مکرمہ میں یا مکہ کے اطراف و جوانب میں، اس کو مکی کہا جاتا ہے. اور جو صورتیں مدینہ منورہ میں یعنی ہجرت کرنے کے بعد جو نازل ہوئی ان کو مدنی کہا جاتا ہے. یہ صورت مکی ہے، سورہ اخلاص. آپ اکثر بھائی اس کا ترجمہ جانتے ہوں گے، قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ ایک، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہ اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یولد، نہ کسی سے پیدا کیا گیا ہے. نہ تو اللہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اللہ سے کوئی پیدا ہوا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. یہ ترجمہ، اس کے معنی بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے دوستو، لیکن اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کی فضیلت قرآن پاک میں اور احادیث شریفہ میں بے شمار پائے جاتے ہیں. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا. آپ اکثر بھائی جانتے ہوں گے کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا تھا.
تو آپ کی कैफियत बड़ी बदली थी। एक दिन आप आराम फरमा रहे हैं, दिन का वक्त है, आप सो रहे हैं, जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं और आपके पास आ कर के और ख्वाब में आप देख रहे हैं और कहते हैं आपके ऊपर 2 सूरतें नाजिल होती हैं, सूरह फलक और सूरह नास। सूरह फलक और सूरह नास दोस्तों ये 3 सूरतें हैं। शायद कोई भाई होगा जिसको याद ना हो, और जो भाई ऐसा होगा जिसे सूरह फलक, सूरह नास और सूरह इखलास याद ना हो, वो यकीनन बदनसीब है। बदनसीब है, सिर्फ मुसलमान के घर में पैदा हो गया है, बल्कि उसके अंदर कोई इस्लामियात नहीं है, कोई इस्लामियात नहीं है। और उसे चाहिए कि जो सूरतें मैंने जिक्र किया, इन 3 सूरतों को कम से कम याद कर ले। दोस्तों जिब्रील अमीन कहते हैं कि आपके ऊपर जादू किया गया है और इस जादू का असर इन्हीं सूरतों से जाएगा। बहरहाल अपने दामाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आप बुलाते हैं और आप भेजते हैं। हज़रत अली जाते हैं एक कुएं से, आपके बाल मुबारक पे जादू किया गया था, आपके बाल मुबारक को निकाल करके वहाँ से लाते हैं। कोई कंघी में बाल आपके थे और उस कंघी को लेकर के आते हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत पढ़ते जाते हैं सूरह फलक की और सूरह नास की, और वो गिरह खुलते चले जाता है। दोस्तों वो गिरह खुलते चले जाता है, आपके ऊपर से जादू ख़त्म हो जाता है, जादू का असर ख़त्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों हम और आप हैं कि उसी कुरान से बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। दोस्तों हम लोग रमज़ान का तकरीबन आधा महीना ख़त्म हो चुका है, आज शायद 14 तारीख़ है, आज हम लोगों का 14वां रोज़ा है, लेकिन हम लोगों में कितनी तब्दीली आई है। दोस्तों अगर ये रमज़ान का महीना सिर्फ आम दिनों के तरीके से आया और यूं ही हमसे रुखसत हो गया, तो दोस्तों रमज़ान के महीने में हमने रोज़ा रखा, सारे दिन हम भूखे प्यासे रहे और अल्लाह का जिक्र करते रहे, नमाज पढ़ते रहे, लेकिन दोस्तों अगर हमारे अंदर को कुछ तब्दीली नहीं आई तो यकीन मानिए कि हम और आप कामयाब नहीं हैं, हम और आप कामयाब नहीं हैं। एक मशीन के तरीके से हमारी ज़िंदगी आई, इत्तेफाक से हम मुसलमान के घर में पैदा हो गए, नाम अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला रख दिया गया। रमज़ान का महीना आया, जैसे सारे लोग रोज़ा रखते हैं, भूखे रहते हैं, हम भी रह लिए, लेकिन अगर हमारे अंदर तकवा नहीं आया दोस्त, अगर हम अल्लाह की अज़मत को नहीं पहचान सके तो हम बड़े बदनसीब हैं। दोस्तों अभी हमें आप संवरने का वक्त है, अभी हमारे अंदर इनकलाब लाने का वक्त है, अभी हमारे अंदर तब्दीली लाने का वक्त है। दोस्तों जिस कुरान से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ज़िंदगियाँ बदली थी, आओ उसी कुरान से हम भी हिदायत ले लें, आओ उसी कुरान से हम भी अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ले आएँ। दोस्तों ये कुरान पाक, यही वो कुरान पाक है कि अगर इसको ताकों में सजा के रखते रहिए, जुज़दानों में रखते रहिए, रेशमी कुरानों पे रेशमी जुज़दानों में रखे रहें, ताकों में भरे रहें कुरान, इसको गले से चूमते रहें, तावीज़ बना के गले में लटकाते रहें, दोस्तों 1 पैसे का फ़ायदा नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि इसके एक हरफ पर 10 नेकियाँ मिलती हैं। आप हज़ारों कुरान ला करके घर में रख लें, लेकिन उससे आपके नामे आमाल में कोई नेकी लिखी जाए, इससे ऐसा मुमकिन नहीं है। नामे आमाल में नेकियाँ उसी वक्त लिखी जाएंगी जब आप इसकी तिलावत करेंगे, आप इसके अहकामात को अपनाएंगे, इसके फरमूदात को अपने कलेजे से लगाएंगे, इसके एक हरफ को अपनी ज़िंदगी की ज़ीनत बना लेंगे, तभी आपकी ज़िंदगी में इनकलाब आएगा। दोस्तों तभी आपकी ज़िंदगी उमर और अबू बकर जैसी ज़िंदगी बनेगी, तभी आपकी ज़िंदगी सहाबा किराम और अइम्माए इज़ाम के तरीके से ज़िंदगी बनेगी। दोस्तों हम लोग बड़े बदनसीब हैं कि बुजुर्गान दीन और औलियाए किराम के पीछे लगे रहते हैं कि वो बड़े बुजुर्ग हो गए, बड़े नेक थे, अल्लाह ने उनसे बड़ी खिदमत लिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये बुजुर्गान दीन या सहाबाए किराम या अइम्माए इज़ाम ये बुजुर्ग हुए तो कैसे हुए, आखिर किस वजह से हुए। अल्लाह ने उसे खुसूसी तौर पर उन्हें भेजा था। दोस्तों नहीं, यही वो कुरान है जिसको हमने जुज़दानों में ले रखा है, यही वो कुरान है जिसको हमने ताकों में सजा रखा है, यही वो कुरान है जिससे हम लापरवाही करते हैं। आज हमारे कितने भाई हैं, कहते हुए हया आती है अगर इसी में किसी भाई को खड़ा करके पूछा जाए कि आपको कुरान की कितनी सूरतें याद हैं, तो बमुश्किल तमाम सूरह फातिहा पढ़ के सुनाएगा, लेकिन उसे भी सूरह फातिहा अच्छी तरीके से पढ़ना नहीं होगा। अगर उसी ज़बान से कहो कि एक बेहतरीन गाना सुना दो तो इसी महफिल में खड़ा होकर के सुना देगा, हया नहीं आएगी। लेकिन कुरान पढ़ने के लिए हया आती है, शर्म आती है, और अगर बदकिस्मती से नहीं आता है तो किसी भाई से पूछने में भी शर्म आती है कि किसी भाई से पूछ लें, समझ लें। दोस्तों ये कुरान है जिससे अपने आप को, अपने रिश्ते को जोड़ें और अपने ज़िंदगी में इनकलाब लाएं, अपने ज़िंदगी को संवार लें।
دوستو ابھی سنورنے کا وقت ہے، ابھی اپنے اندر سدھار لانے کا وقت ہے۔ آؤ قرآن سے اپنے آپ کو رشتہ جوڑ کر کے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتویں آسمان سے اعلان کر دیا کہ ھدی للمتقین، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ھدی للناس، یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن پاک آیا ہے۔ آؤ اسی سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں اور اسی طریقے سے سمجھیں جیسے صحابہ کرام نے سمجھا ہے۔ دوستو یہ قرآن پاک کس لیے نازل ہوا ہے؟ یہ قرآن پاک کس لیے نازل ہوا ہے دوستو؟ یہ قرآن پاک ہمارے اور آپ کے اصلاح کے لیے، ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ دوستو آؤ اسی قرآن پاک سے اپنے رشتے کو جوڑیں اور قرآن پاک کے ان فرمودات پہ عمل کریں، غیر اللہ سے اپنے رشتے کو توڑ کر کے اللہ جل جلالہ سے، اللہ واحد سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں، جس رشتے کو جوڑ کر کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں، جس رشتے کو جوڑ کر کے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتی ہیں۔ بلال کو دوست ہر کوئی جانتا ہے کہ بلال ایک حبشی غلام تھے، بلال ایک کالے کلوٹے تھے، حبشہ کے رہنے والے تھے، بالکل کالے کلوٹے تھے، لیکن اسی قرآن کو اپنانے کے بعد میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کا اقرار کرنے کے بعد میں وہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتے ہیں۔ دوستو آؤ دوست کب تک ہم اسلام سے دور رہیں گے؟ کب تک ہم قرآن سے دور رہیں گے؟ دوستو آؤ اسی قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیتے ہیں اور ہم بھی انسان بن جائیں، ہم بھی مسلمان بن جائیں، صرف نام کے لیے نہیں۔ آؤ دوستو اسی قرآن سے اپنے دل کو قرار ملے۔ بہت سارے ہمارے بھائی کہتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں گانا سنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے روح کی غذا، اس سے دل کو سکون ملتا ہے، اس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ دوستو یقیناً گانا، موسیقی یا جو بھی جس کو دلچسپی ہے، یہ روح کی غذا ہو سکتی ہے، یقیناً ہے، اس سے دل کو راحت ملتی ہے، لیکن دوستو کلیجے پہ ہاتھ رکھ کر کے سن لیں کہ روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، روحیں دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک ناپاک روح ہوتی ہے اور ایک پاک روح ہوتی ہے۔ اپنے روح کا بھی غذا دیکھ لیں کہ ہم کو گانے سے، موسیقی سے قرار ملتا ہے، اور ایک حضرت ابی کی روح کو بھی دیکھ لیں۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ یہ ایک صحابی ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی مجھے قرآن سناؤ، آج میں تمہارے زبان سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صاحب قرآن، جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، آپ قرآن سنیں گے، ہم سے قرآن سنیں گے؟ حضرت اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ابی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، نام لے کر کے، تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ ابی سے قرآن سنو۔ ابی رونے لگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے، مارے خوشی کے ان کی آنکھوں سے آنسو آ جاتی ہے۔ دوستو آؤ قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ لیں اور قرآن سے ہدایت پوچھیں کہ قرآن میں ہدایت کیسے ہے۔ دوستو کب تک کہ ہم لوگ غافل رہیں گے؟ کب تک کہ ہم لوگ غافل رہیں گے؟ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ تینوں صورتیں نازل ہو گئیں جن کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پریشانی ہوتی، کسی مصیبت میں ہوتے، تو آپ انہی صورتوں کی تلاوت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب آپ کا آخری وقت ہوا، مرض الموت میں آپ مبتلا ہوئے، آپ جب تک کہ اپنے اندر سکت محسوس کرتے تھے، آپ جب تک کہ اپنے اندر طاقت محسوس کرتے تھے، آپ خود اپنے زبان پاک سے یہ تینوں صورتیں پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ اور جب مرض الموت بڑھتا گیا، آپ کی بیماری بڑھتی گئی، تو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں یہ صورتیں پڑھ کر کے اور آپ کے دست مبارک پہ دم کرتی تھی اور برکت کے لیے آپ کے دست مبارک کو آپ کے جسم پہ پھیرا کرتی تھی تاکہ آپ کو راحت ملے۔ دوستو آج انہی صورتوں سے، انہی قرآن کی آیتوں سے ہم لوگ غافل ہیں۔ آؤ اپنے آپ کو بیدار کر لیں دوستو، ابھی وقت ہے سنورنے کا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بابرکت مہینہ ہمیں دیا ہے دوستو، یہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور ابھی آگے آنے والا شب قدر ہے دوستو، یہی وہ شب قدر ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا ہے، اور قرآن پاک نازل اسی لیے ہوا ہے کہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو جائے۔ دوستو شاید وقت ہو چکا ہے، دوستو یہ افطار کا وقت بہت قیمتی وقت ہے، اور میں بار بار وہی چیز ذکر کرتا ہوں، اور اس کو خالی سننے کے لیے نہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 قسم کے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، 3 قسم کے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ایک تو صائم کی دعا، روزے دار کی دعا افطار کے وقت کی جاتی ہے۔ اس وقت ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں رد نہیں کرتا ہے، اور دوسری دعا والدین کی دعا اپنے اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا ہے، اور تیسرے مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے دوستوں۔
اور دو موقع ہمارے ہاتھ میں، دو موقع ہمارے ہاتھ میں، اللہ کرے کہ ہمارے اوپر ظلم کبھی نہ ہو، کبھی مظلوم نہ بنے، لیکن دو موقع ہمارے ہاتھ میں، ایک تو ہم روزے سے ہیں اور افطار کا وقت ہے، اور تقریباً اکثر بھائی اس میں صاحب اولاد ہوں گے، دوستوں بڑا قیمتی وقت ہے، اپنے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، دنیا کے مسلمانوں کے لیے، بہت سارے ممالک میں دنیا کے مسلمان پریشان رہا ہے، دوستوں ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کرنی چاہیے۔